الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کی عزت افزائی کی ہے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ میں یہاں اس لیے حاضر ہوں گا کہ آپ حضرات کے افکار اور خیالات سے استفادہ کروں۔ مجھے ایک ہی دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ اس استفادے کی ابتدا میری طرف سے کچھ معروضات پیش کرنے کی ہوگی۔ تو کیونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے، اس میں دانشور، صحافی اور اس سطح کے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے میں کوئی طول کلام سے کام نہیں لوں گا، مختصر طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں گا، اور میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس نقطہ نظر کے بارے میں میں آپ کے خیالات سے زیادہ استفادہ کرتا ہوں۔ مجھے جو موضوع اس وقت گفتگو کے لیے دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر میں شاید ثقافتی الغار سے یا تہذیبی الغار سے ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسا ہے، لیکن میں جب تاریخ پر ایک نظر ڈالتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب غیر معمولی طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی، معاشرتی، سماجی اور معاشی اعتبارات سے منظم کر لیتی ہے تو اس کے کم و بیش اسی نوعیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب رومی تہذیب نے دنیا پر اپنا استیلا قائم کر لیا اور ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، لمبے عرصے تک دنیا کے ادب پر، معاشرت پر، تہذیبی روایات پر، ملنے جلنے کے آداب پر حد یہ ہے کہ جنگ و جدال تک کے قوانین پر اس کے اثرات ہیں۔ جن لوگوں کی بھی تاریخ پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جن اقوام پر رومی تہذیب کا غلبہ قائم نہیں ہوا اور عملی طور پر ان سے دور تھے، وہاں بھی اس تہذیب کی روایات، اس کے محاورے، اس کے اسالیب، اس کے انداز ایک مثالی چیز بن گئے ہوئے تھے۔ کم و بیش یہی صورتحال آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب ایران میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی اور اس سے ایک بڑی تہذیبی روایت نے جنم لیا، اور پھر گرد و پیش کے علاقوں میں ایرانی دربار کے آداب اور اس کی روایات گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا نمونہ بن گئی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اسے اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ کم و بیش 1000 سال تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے باقی تمام ممالک میں اور تمام تہذیبوں میں کسی نہ کسی لحاظ سے ایسی ہی مروبیت کی صورتحال تھی جس طرح کی صورتحال آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی پڑھے لکھے طبقے پر غیر معمولی اثرات ہوتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں اسپین کے زیر اثر خود چرچ میں بہت سی تبدیلیاں اور تغیرات کیے گئے۔ ان کے لباس تک پر ہمارے لباس اثر انداز ہوئے، ان کی زبان پر ہماری زبان اثر انداز ہوئی، ہماری روایات میں جو چیزیں ان کے ہاں قابل قبول ہو سکتی تھی ان کے مذہبی سانچے میں کم و بیش انہوں نے قبول کر لی۔ اور وہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ 4ویں 5ویں صدی کے اسپین کے بعض لوگوں کے سفرنامے پڑھیں جو انہوں نے یورپ کی خاص طور پر سیر کے بعد لکھے ہیں، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے۔ یعنی وہ ایک بڑی بلند جگہ سے کھڑے ہو کر یورپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے جو حالات بیان کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ ترس رہے ہیں کہ کبھی ان کو اسپین جانے کا موقع مل جائے، کبھی وہاں کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم پانے کا موقع مل جائے، کبھی انہیں وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ کرنے کا موقع مل جائے، اور اسی طریقے سے وہاں کے محلوں میں کیا صورتحال ہے، وہاں کی گلیوں میں کیا صورتحال ہے، وہاں کی عبادت گاہوں میں کیا صورتحال ہے، وہ زیر بحث ہے مختلف جگہوں پر، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ لباس پر، لکھنے کے انداز پر، کتابوں پر، ہر چیز پر اثرات ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اگر آپ ادب کا مطالعہ کریں تو ایک پوری روایت ہے ادب کی جو اس زمانے کے ادب سے متاثر ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر اس کا آخری ظہور ڈیوائن کامیڈی میں ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ کم و بیش ہمارے ہاں جو معراج ناموں کا ایک پورا تصور ہے اس کے اوپر 15-20 اس درجے کی کتابیں لکھی گئی، ان میں ڈیوائن کامیڈی کی زیادہ شہرت ہو گئی، ورنہ بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک تو اس صورتحال کو نارمل لینا چاہیے، یعنی میری اس تمہید سے مقصود یہ ہے کہ ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی واقعہ یا حادثہ آج ہی پیش آیا ہے،
دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب اس درجے بلندی کے مقام پر پہنچی ہے، اس نے مادے کو توانائی میں بدلنے کے کوئی نئے ذرائع دریافت کر لیے ہیں، یا اس نے کوئی نئی تہذیبی روایات تخلیق کر دی ہیں، یا زمانے کے تغیرات کے ساتھ اس کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، یا مختلف ممالک کو اس نے مفتوح کر لیا ہے، یا اس کے ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جس سے لوگ اپنے آپ کو سیکھنے کے مقام پر رکھ کر استفادہ کر سکیں، تو یہ ہوا ہے دنیا میں۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ جس چیز نے معاملے کو زیادہ وسیع بنا دیا ہے اور قابل غور بھی بنا دیا ہے، اور بڑی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تشویش کے بھی کچھ پہلو پیدا ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے جو غیر معمولی نتائج اس پچھلے عرصے کے دوران میں نکلے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ مواصلات کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، ابلاغ کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اس پچھلے 15-20 سال کے عرصے کے دوران میں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے صدیوں کی چھلانگیں لگا دی۔ یہ عمل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس لحاظ سے بہت مؤثر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے کہ خاص طور پر انہوں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ میڈیا کو جو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ شاید اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اس میں انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو کسی جلسہ عام میں بلائے بغیر اور کوئی تقریر کیے بغیر اور آپ کے ساتھ کوئی براہ راست ملاقات کیے بغیر ہزار ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے، اور آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی روح کو اس کے اعماق میں اتر کر مفتوح کر سکے۔ یہ امکانات، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں نئے امکانات ہیں، لیکن ان امکانات کے اندر بھی ایک بڑا خیر چھپا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی تہذیب کی سطح کی الغار ہوتی ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی واقعی قوی چیز، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی خیال، کوئی ادبی روایت موجود ہو، تو ذرائع ابلاغ یا مواصلات کے ذرائع یہ اپنی ذات میں سیکولر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جتنے مواقع دوسروں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکیں، وہی مواقع آپ کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح ایک تشویش کا پہلو ہے، اسی طرح ایک خیر کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ تو صورتحال کے بارے میں میرا زاویہ نظر ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب کی الغار ہو گئی، افکار آ گئے، خیالات نے لوگوں کو مفتوح کرنا شروع کر دیا، زبان بدلی، لباس بدلا، سوچنے کے انداز بدلے، محاورے بدلے، اسالیب بدلے، نئی نسل نے اور طریقے سے سوچنا شروع کر دیا، لیکن اس میں کیا کوئی منفی پہلو ہے؟ یعنی یہ تہذیبوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا، اثرات قبول کرنا، اس میں آخر تشویش کا پہلو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ تشویش کا پہلو کسی تعصب کے بطن سے جنم لے رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو میں جب اس زاویے سے اس سارے معاملے کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی ذرا الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سائنسی علوم میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے سے اس وقت ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس درجے میں مغرب پہنچا ہوا ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے، ایک چیز بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کے معاملے میں کوئی تشویش کا پہلو ہو۔ نہایت اطمینان کے ساتھ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مذہبی عناصر زیادہ استفادہ کر رہے ہیں اس سے، اور بہت آگے بڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو سائنسی تحقیقات کے جتنے کچھ بھی